मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपने खुदावंद को देते हैं कि जिसने आज की फिर एक सुबह हमारी ज़िंदगियों में दे दी कि हम मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल और उसकी वडियाई करें। और बहुत ही खूबसूरत दिन है हमारी ज़िंदगियों में कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से अच्छे अच्छे काम चाहता है। यकीनन आप लोग मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा बनते हैं तो खुदावंद हम सबको मिलकर बरकतें देता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा हुआ है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। वो हमारे बीच में है मौजूद। और कभी कभी हम इस आयत को ऐसे पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे बीच में हूँगा नहीं, बल्कि वो कहता है कि मैं बीच में हूँ। जब आप इरादा करते हैं, मुसम्मम इरादा करते हैं, तो खुदावंद हमारे बीच में है। यकीनन मेरा ईमान है, आपका भी ईमान है कि जब हम एक दूसरे से कलाम शेयर कर रहे हैं तो खुदावंद हमारे बीच में है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय फेसबुक फ्रेंड्स। आपका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रगुजार हूँ। आए हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंद के सामने। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से बाप तेरे सामने आता हूँ और सर झुकाकर मैं भी बैठा और मेरे साथ और भी लोग फेसबुक पर ऑनलाइन है खुदावंद, वो भी सर झुका कर बैठे हैं। सबका झुक जाना खुदावंद आज तेरे सामने बाखूर की मानत हो। और खुदावंद आज का जो कलाम तूने मेरे मुंह में डाला है खुदावंद, उसको बयान करने के लिए मुझे कुव्वत दे, अकल दे, दनाई दे, प्रेम बना दे कि खुदावंद जो मैसेज की तरतीब तू मुझे दे मैं उसको बयान करूं। क्योंकि खुदावंद इंसान की जो अकल है, शौर है, वो खुदावंद इतना ज़्यादा नहीं है कि तेरे कलाम को बयान करे। मेरी ज़ुबान लड़खड़ाती है, मेरा जिस्म कमज़ोर है खुदावंद, वो होंठों में ताकत नहीं है कि तेरा मोतबर बयान कर सकूँ कलाम खुदावंद। लेकिन तेरा बंदा इसी तरह पौल कहता है कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता हूँ। मैं भी उसी ईमान में खुदावंद कहता हूँ कि तू मुझे जब कुव्वत बख्शेगा तो मैं सब कुछ कर सकूँगा। आज तू मेरे साथ होना, पूरी डिवोशन में मुझे संभाल कर रख ले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। हम अपनी डिवोशन का आगाज़ कर चुके हैं खुदावंद के नाम से। तो हम गीत गाएंगे। आज हम ज़बूर गाएंगे 32। उथन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन खुदा। यकीनन खुदावंद हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल देता है, इसलिए खुदा का बंदा ज़बूर नवीस हज़रत दाऊद कहते हैं, ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा। ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा। ना रब जिसने पापां दा करदा हिसाब, ना रब जिसने पापां दा करदा हिसाब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खराब, ओ धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सारे ओगन सदा। मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ, मैं जद चुप रहा तद मेरी हड्डियाँ करांदे होए सारा दिन गल गया, करांदे होए सारा दिन गल गया। दो धन जिसदे बख्शे गए सब गुनाह
ते ढक गए सारे ओघन सदा, ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक गए सारे ओघन सदा, ते ढके गए सारे ओघन सदा, ढांक लिया, कवर कर लिया खुदावन ने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, वो कसूर जो हमने उसके खिलाफ किए उसने सारे ही कवर करके रख दिए। खुदावंद इसीलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज की जो हमारी डिवोशन है और आज हमारे पास दिन 21वां है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और आप लोग मेरे साथ होते हैं, इसको लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं और इसको शेयर करते हैं। यकीनन जितने लोग खुदावंद के कलाम को शेयर करते हैं वो बरकत पाते हैं और जितने लोग सुनते हैं वो भी बरकत पाते हैं, और जितने लोग खुदा के कलाम को लाइक करते हैं मतलब वो आमीन करते हैं कि हमने खुदावंद के कलाम को रिसीव कर लिया। आज हमारे पास 21वां दिन है, पैराबल ऑफ जीसस है, यीशु मसीह की तमसीलात हैं और आज की जो तमसील है शादी की ज़ियाफ़त। आज की जो तमसील है वो शादी की ज़ियाफ़त, टुडेज़ पैराबल वेडिंग बैंक्वेट, वेडिंग बैंक्वेट। और जो आज टेक्स्ट हमारा वो मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 to 14, मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और 1 से 14वीं आयत तक, और इसी तरह लूका की अंजील उसका 14वां बाब और 15वीं आयत से लेके 24वीं आयत तक हम देखेंगे कि खुदावंद के जिंदा कलाम में ये जो तमसील है, दोनों जो खुदा के मुकद्दसीन है, यीशु मसीह के जो रसूल हैं जो खुदा का कलाम आगे फैलाते हैं, उन्होंने कितनी खूबसूरती से दोनों ने जो तमसील है खुदावंद यीशु नासरी से किस तरीके से कलम बंद किया। दोनों का कलम बंद करना खूबसूरत है और हमारे लिए तकवीत है कि खुदावंद इस तमसील में क्या कहना चाहता है। आज की जो तमसील है बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी लंबी भी है, मे भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लगे, कोशिश करूँगा कि इसको मैं अपने टाइम में ही वाइंड अप करूँ। आप मेरे साथ रहना और आज हम सीखेंगे कि खुदावंद ने जो तमसील कही है वो कितनी खूबसूरत है। और यकीनन खुदावंद ने जो तमसीलात कही हैं इनके अंदर आसमान की जो बादशाही है उसके मुतालिक खुदावंद ने लोगों को ये कलाम दिया है और खुदावंद ने लोगों को ये बात बताई है कि खुदा का जो कलाम है उसको अपनी जिंदगियों में लोगे और जो बातें खुदावंद ने कही उन पर तुम अमल करोगे। तो आज की जो हम जो टेक्स्ट कोड करते हैं और साथ हेल्प भी लेंगे लूका की अंजील उसके 14वें बाब और उसकी 15वीं आयत से, जो वहाँ पे तमसील बयान की गई, जो वहाँ पे उसका अंदाज़े बयान है और जो मत्ती में है, दोनों को ही कोड करते हुए आगे चलेंगे। और मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और उसमें यूँ लिखा, और यस्सु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा। इसका मतलब इससे पहले हम जाएं तो खुदावंद यीशु मसीह को तमसील में बात कर रहा था और मैं चाहता हूं कि अगर हम 21वें बाब की 43वीं आयत में देखें तो वहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा पता चलता है कि वहाँ पर जो ऑडियंस है, जो लोग हैं वो कौन से हैं जिनसे खुदावंद यीशु नासरी अपने बाप की जो बादशाही है उसके मुतालिक वो बात करें। यकीनन वहाँ पर फकी और फरीसी जो थे, ईमानदार लोग और गैर ईमानदार लोग सारे ही वहाँ पर मौजूद होते थे, मजमा होता था जिनको खुदावंद यीशु नासरी तमसीलें बताते हैं। और 21वें बाब की 43वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल ला दे दी जाएगी, और जो उस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और 45वीं आयत में है, और जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है। यहाँ से हमें ये जो टेक्स्ट है हमारा, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, हम उसके पीछे जाएं तो हमें पता चलता कि खुदावंद फकीर और फरीसियों से बात कर रहे थे
اور اس سے پہلے خداوند نے پاکستان کے ٹھیکیدار کی جو تمثیل ہے وہ ان کو بتائی کہ تم نے کیا کیا اور اس کے بیٹے کے ساتھ، مالک کے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. اور یہاں پر خداوند نے ان کے اوپر ایک اور کوڑ کر دی کہ جو آسمان کی بادشاہی ہے وہ تم سے لے لی جائے گی اور کسی کو دے دی جائے گی. اور آج کی جو ہماری تمثیل ہے اس کے اندر واضح طور پر خداوند نے پھر یہ جو آیت ان کے اوپر کہی ہے خداوند نے کہ تم سے وہ بادشاہی وہ لے لی جائے گی اور قوموں کو دے دی جائے گی. خداوند نے 22ویں باب میں اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. اور خداوند نے آسمان کی بادشاہی کو، یسوع مسیح کی آمد کو ایک ضیافت کے ساتھ منسلک کر دیا، ریلیٹ کر دیا، تمثیل کی شکل میں سمجھانا شروع کر دیا کہ میرے باپ جو خدا ہے وہ اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت کیسے کرتا ہے. کیونکہ جو عام لوگ ہیں یا اس وقت وہ وہاں پہ فقی فریسی یہودی جو تھے وہ سارے اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ شادی کی ضیافت میں کیا ہوتا ہے. اور ہمارے آج کل یہاں پر جو شادی ہوتی ہیں اس کا تقریباً پیٹرن سب کا ایک جیسا ہے، لیکن یہودیوں کا یہ تھا کہ یروشلم کے اندر جو جیوز تھے وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے ایک کانٹریکٹ کرتے تھے، ایک کاغذی کاروائی کرتے تھے، لڑکے اور لڑکی جسے ہم نکاح کہتے وہ کر لیتے تھے. اور اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر ایک ضیافت ہوتی تھی اور لڑکا اپنے گھر میں چلا جاتا تھا، لڑکی اپنے گھر میں چلی جاتی تھی، پھر وہ ضیافت ہوتی تھی اور پھر دولہا اس کے بیچ میں آتا تھا اور دوبارہ لوگوں کو کال کیا جاتا تھا اس ضیافت کے اندر. خداوند نے وہی بات کر دی ہے. اور ہمارے آج کل بھی یہاں پر جو شادی ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہے کہ کبھی پہلے نکاح ہو جاتا ہے بعد میں رخصتی کر لیتے ہیں، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ہی جب بارات جاتی ہے لڑکی کو لینے کے لیے اسی وقت نکاح ہوتا ہے. تو ہمارا مختلف طریقہ کار ہے، کبھی نکاح پہلے اور بارات بعد میں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اکٹھا ہی نکاح ہو جاتا ہے اور لڑکی کو لے کر آ جاتے ہیں. تو ہم نے مختلف طریقے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. تو خداوند یسوع ناصری نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ شادی اور خدا کی بادشاہی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک ضیافت خداوند نے بتا دی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. اس نے کہا کہ جیسے کوئی بادشاہ کوئی مالک اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے، امیر آدمی جو پاورفل ہوتا ہے، ایسے ہی آسمان پر جو میرا خداوند ہے وہ بھی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے. وہ اس کے لیے دلہن تیار کرتا ہے تاکہ وہ آئے اور دلہن کو لے جائے. اور خداوند کے کلام میں لکھا اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا. پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ. مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا. ہم پہلی آیت سے 6 آیت تک اس پہ غور کریں گے کہ خداوند یسوع ناصری نے یہ جو تمثیل بتائی ہے آسمان کی بادشاہی سے اور شادی سے ریلیٹ کیا ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ایک پلان کرتے ہیں اور پلان کرنے کے بعد شادی کا بیٹے یا بیٹی کی، تو پھر ہم کسی کو میسج بھیجتے ہیں، جو پنجابی کہتے ہیں گنڈ کلاؤنے ہیں، وہ ایک صدا دیتے ہیں، گنڈ بھیجتے ہیں، انویٹیشن بھیجتے ہیں اور پھر ہم اس کو ریمائنڈر بھی دیتے ہیں کہ فلاں دن کو شادی. ایسے ہی ہمارے خداوند نے باپ نے بھی ایسا ہی کیا کہ خدا نے جو پہلے اپنے نبیوں کے ذریعے خداوند یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بلائے وہ کو، مطلب خداوند نے پہلے سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا. خدا نے اپنے نبیوں پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہوا، پہلے سے بلائے ہوں سے مراد ہے کہ خدا نے پہلے ہی لوگوں کو آسمان کی بادشاہی کا بتا دیا ہے. خدا نے پہلے سے ہی یہ پیغام دے دیا ہے. ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہمیں یہ بہت خوبصورت بات ملتی ہے کہ خدا نے
ابلیس نے جب ان کو آزمایا تو خدا نے وہاں پر یہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا، میں اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجوں گا، ایک بہت بڑی ضیافت ہوگی۔ اور خدا باپ نے اس کا اناؤنس کر دیا۔ میں پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ملتا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خداوند نے یہ پہلا انویٹیشن ایٹ دا ٹائم آف ایڈن جو گارڈن تھا، وہاں پر خداوند نے ہوا اور آدم سے جو گناہ ہوا تو خداوند نے اوپنلی اناؤنس کر دیا اپنے بیٹے کی ضیافت کا، شادی کا، اور ابلیس کو بتا دیا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا۔ اور ایکچولی خداوند یہی کہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ابلیس سانپ کے اندر آیا تھا تو خداوند نے یہی کہا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، اور وہ تیری ایڑی کو، تیری کھوپڑی کو، تیری سری کو وہ کچل کے رکھ دے گا۔ ایکچولی خداوند کہنا چاہتے تھے کہ ابلیس جس نے یہ سارا پروپوگنڈا کیا، پلاننگ کی، خداوند نے وہاں پر اناؤنس کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا۔ اور اس کا نیوتا جو ہے، جو انویٹیشن ہے، خداوند نے بھیج دیا۔ جیسے اس شادی میں اس نے کہا اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں، مطلب جن لوگوں نے توریت اور انبیاء کے صحیفے آلریڈی پڑھ لیے تھے، جن کو پتا تھا وہ اس بیٹے کی ضیافت میں، اس کی آمد میں شریک ہوں گے۔ یہ فرسٹ انویٹیشن خداوند کی طرف سے اس وقت دیا گیا جب پیدائش 3:15 میں خدا باپ نے اناؤنسمنٹ کی اپنے بیٹے کی کہ میں اس کی شادی کروں گا، وہ دنیا میں آئے گا۔ اور پھر ہمیں ملتا ہے کو شادی میں بلائیں مگر انہوں نے نہ آنا چاہا۔ خدا باپ نے انویٹیشن ان کو دیے، انبیاء کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے ان تک پھر دوبارہ یہ بات یہاں کر دی، پہلے خود اور دوبارہ اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے، جیسے آج کی شادی میں خداوند تمثیل میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یہ سارے خدا کے بندے دنیا میں آئے اور اپنا پیغام خدا نے ان کے ذریعے بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے اپنے اور بندوں کو بھیجا، اور دوسرا انویٹیشن پھر آگے خداوند نے اپنے بندوں کے ذریعے بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ، لیکن وہ نہ آئے، بلکہ انہوں نے خدا کے جو بادشاہ تھا اس کے نوکروں کو مارا۔ کلام کہتا ہے، اسی طرح میں کلام مقدس میں سے یسایہ کی کتاب اور اس کے 9ویں باب میں اور اس کی جو 53واں باب ہے اس کے بیچ میں ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ دونوں چیپٹرز میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خداوند کا جو دوسرا انویٹیشن ہے، پہلا باپ نے باغ عدن میں دیا، اور دوسرا انویٹیشن جو پیشن گوئیاں بار بار ان کے اوپر ان کو میسج ریمائنڈر خدا دیتا گیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آنے والا، اور شادی کی ضیافت تیار ہے، اور اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اور دلہن کو تم کیا کرو، تیار کرو۔ ان لوگوں تک، فقیوں فریسیوں تک بار بار خدا کے جو بندے تھے، خدا کے نوکر، سرونٹ آف گاڈز، وہ میسج دے رہے تھے، لیکن وہ اتنے نافرمان تھے کہ اس میسج کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، تیاری نہیں کی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میسج دیا کہ آؤ، قربانی بھی تیار ہے، موٹے موٹے بیل بھی تیار ہیں، آؤ اور اس ضیافت کے اندر آؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں آئے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے بھیج مارنا شروع کیا۔ اس قوم نے، جس کو خداوند آج کہہ رہے ہیں 21ویں باب کی 43ویں آیت میں کہ وہ بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، وہ ضیافت تم سے لے لی جائے گی، اور کسی اور کو اس میں شریک کر دیا جائے گا۔ اور خداوند نے اسی آیت میں یہ بات کوڑ کر دی، اور خداوند نے ان کو بار بار
भेजा। और छठी के नौकरों को पकड़कर बेइज्जत, पुराना नामा भरा हुआ है कि उन्होंने खुदा के बंदों को बेइज्जत किया, इस कौम ने उनको मारा। और अगर हम देखें तो आरे में चीर दिया, सलीब पर चढ़ा दिया, जुल्म और तशद्दुद खुदावंद के बंदों पर इस कौम ने किया। और खुदावंद ने वही बात आगे रख दी। और 7वीं आयत में लिखा, बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपने लश्कर को भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। और अगर हम देखें तो यरूशलेम की तबाही आके 70 एडी में, खुदावंद यीशु मसीह के बाद जो 70 एडी है, वहाँ पर आके भी यरूशलेम की तबाही होगी, क्योंकि खुदावंद ने ये बात कही। और इससे पहले भी कौम बनी इसराइल जो दर बदर भी फिरती रही है, गुलामी में गई, असीरी में गई, ये इन्हीं बात को बयान करती है। खुदावंद ने उस तमसील में बयान कर दिया है कि तुम लोग पहले भी गुलामी की हालत में गए हो, सीरी की हालत में गए हो, नबूकदनेस्सर तुम्हें गिरफ्तार करके ले गया। ये खुदावंद ने कहा कि उन्होंने मेरे बंदों को मार डाला। और खुदा 7वीं आयत में कहता है कि उन पर गजबनाक हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो चाहता है कि वो जो कौम है उसके पास आ जाए, लेकिन वो शादी में नहीं आते। तब उसने से कहा, शादी की ज़ियाफत तो तैयार है। खुदा बाप ने कहा, यस्सु नासरी तो बेटा मेरा दुनिया में चला गया है, और ये यहूदी कौम बनी इसराइल फकी फरीसी उस शादी की ज़ियाफत में आने चाहते तो डजंट मैटर, मैं किसी और को बुला लेता हूं जिनको इनविटेशन नहीं मिला हुआ था। खुदा की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, नबियों की तरफ से बार बार इनविटेशन मिलता रहा। खुदावंद यीशु नासरी ने ये वही बात कोड की है पैदाइश 3:15 से, और आगे ऑनवर्ड खुदावंद ने यही कही। और अगर हम लोग देखें तो मत्ती की इंजील उसके 15वें बाब में तो हम एक गैर जो कौम वाली औरत है वो मिलती है, कनानी औरत, जो यीशु मसीह के पास आती है और इस ज़ियाफत में शामिल होना चाहती है। इससे पहले खुदावंद ने उसको कहा कि मैं जो कौम बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ें हैं उनके लिए आया हूँ। खुदावंद यीशु नासरी ने वाज़िह तौर पर उस औरत को ये बात बयान कर दी कि मैं आम लोगों के लिए नहीं आया, बल्कि मैं कौम बनी इसराइल जो मेरी जो खोई हुई भेड़ें हैं, मैं उनके पीछे आया हूँ। मत्ती की अंजील उसके 25वीं आयत में लिखता है, खुदा का बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल, कि वो औरत यीशु मसीह के पीछे पीछे जाती थी और खुदावंद उसको जवाब नहीं देता था। वो चला कर उसके पीछे पीछे आती थी और शागिर्द भी कहते थे, लेकिन चूंकि वो गैर कौम की थी और खुदावंद उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, क्योंकि वो ज़ियाफत के अंदर उन लोगों को लेके आना चाहता था जिनको इनविटेशन बादशाह ने भेज दिया था कि मेरे बेटे की शादी की ज़ियाफत में आओ, मेरा बेटा तुम्हारे लिए आने वाला है। और नबियों पैगंबरों के जरिए खुदावंद ने अपने बेटे की जो शादी की ज़ियाफत उसके मैसेज दिए। और ये औरत भी उस ज़ियाफत में आना चाहती है, उस शादी में शरीक होना चाहती है, उस शादी से कुछ लेना चाहती है, उस शादी में खाना चाहती है। खुदावंद ने मत्ती की अंजील उसके 15वें बाब की 24वीं आयत में उसने जवाब में कहा, मैं इसराइल के घराने की खोई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मेरी जो शादी की ज़ियाफत है इसमें और कोई नहीं आ सकता, जो पहले से बुलाए गए हैं, जिनको पहले से पैगाम दिया गया है, वही लोग आओगे। तुम मेरे बाप की लिस्ट में नहीं हो, तुम्हारे लिए लिस्ट तैयार नहीं की गई। मैं सिर्फ और सिर्फ इसराइल घराने की खोई भेड़ों के लिए के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा है, खुदावंद
मेरी मदद कर। उस औरत ने खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाए। शादी में आने के लिए लोग बाहर बहुत फिर रहे होंगे कि हम किसी ना किसी तरीके से ज़ियाफत में, ये सद्दा उन तक भी पहुंचा होगा कि बादशाह अपने बेटे की शादी कर रहा है और चुनिंदा लोगों को, चुने हुए लोगों को बुला रहा है, हमें इस दावत में नहीं बुला रहा। और खुदावंद ने आज वही बात कर दी कि फिर उसने भेजा बुलाओं को। बार बार वो भेजता रहा, नौकरों को भी मारते रहे उसके, लेकिन वो फिर भी चाहता रहा कि ये जो कौम है जिनको इनविटेशन मिला है, जिनके लिए मैंने अपने बेटे की शादी की ज़ियाफत बनाई हुई है, तैयार की, उसमें ये ज़रूर आए। लेकिन कनानी औरत की तरह और लोग भी आना चाहते थे और खुदावंद ने कहा कि तुझे इस ज़ियाफत में से कुछ नहीं मिलेगा। You will not eat from this wedding banquet. तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तू इस शादी की ज़ियाफत का हिस्सा नहीं बन सकती। तू इस शादी के अंदर नहीं आ सकती। क्यों? इनविटेशन नहीं दिया गया। खुदा की चुनी हुई कौम, बरगजीदा कौम जो है वो कौम बनी इसराइल है। और वो जो भेड़े गुम हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को शादी में मधु करूंगा, उन्हीं को चारा खिलाऊंगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा ने कहा कि जो कलाम है खुदा का मोतबर कलाम, खुदावंद ने कहा, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। खुदावंद ने कहा कि जो मोटे मोटे बैल हैं मैंने तैयार किए हुए, वो और कोई नहीं खा सकता, सिर्फ उन्हीं लोगों की लिस्ट बनी है जो उसमें आएंगे और उसको खाएंगे। लेकिन उस औरत ने बहुत खूबसूरत, उसने कहा, ऐ खुदावंद, कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। वरना का ईमान कितना जबरदस्त है। वो दरवाजे पर खड़ी है और जो बादशाह है उसका जो बेटा है, जो दूल्हा है, वो ऐन दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है। और वो मांगने वाली औरत बेकारन उस मतलाशी, वो मदद चाहती है, खुराक चाहती। खुदावंद का कलाम वो सामने आकर और कहती है, दूल्हे को डायरेक्ट, जैसे शादी में को मांगने वाले आते हैं, डायरेक्ट दूल्हे को अप्रोच करते, उसके बाप को अप्रोच करते हैं और किसी को टच नहीं करते। एंड इस ज़ियाफत के अंदर भी वो औरत आ खड़ी हुई और वो गैर कौम की थी, वो मांगने वाली थी, धुतकारी हुई थी, लेकिन वो खुदावंद के पास आई और कहती, मुझे भी इस ज़ियाफत के अंदर शामिल कर लो, मैं भी यहीं से खाऊंगी। जो तुम खुराक खा लोगे, जो फेंक दोगे, उसमें से जो टुकड़े बचेंगे वो हमें भी दे दो। यू सी द फेथ ऑफ दैट वुमन। और खुदावंद को ये बात पसंद आई। उसने कहा, ऐ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। उस पर यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसे घड़ी शिफा पाली। प्रेज हालेलुया। उसने मांग कर, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इसी तरह ऐन ज़ियाफत के अंदर आने के लिए बहुत से लोग तैयार थे, लेकिन खुदा चाहता था कि जो मेरी चुनी हुई कौम है, कौम बनी इसराइल, वो ही आए। और कौम बनी इसराइल क्या करती है कि जब उसको बुलाता है, तो हम मत्ती की अंजील में देखें, उसके 14वें बाब में देखें और उसकी 15वीं आयत में देखें, तो लिखा हुआ है, जब उनको बुलाया गया तो कुछ लोगों ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि लूका की अंजील उसके 14वें बाब और 19वीं आयत में लिखा हुआ है, 18वीं आयत, उस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत खरीदा है, मुझे जरूर वहां जाना है।
اور دوسرے نے کہا 5 جوڑی بیل میں نے لینا ہے، اور تیسرے نے کہا، ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، میں اس لیے نہیں آ سکتا۔ اس نے ان تینوں نے بہانے لگائے جو ہمیں لوکا کی انجیل میں بڑا ایک واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جو 3 قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے جو کھیت کا مالک ہے اور 5 جوڑی بیل وہ لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ بڑا امیر آدمی ہے، یہ رچ مین ہے، یہ خداوند کی بادشاہی کو پسند اور اس شادی کو پسند نہیں کرتے، یہ یسوع مسیح کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے، یہ خود ہی ان کے پاس ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس نالج ہے۔ اور جو تیسرا ہے، اس نے کہا میں تیرے بیٹے کی شادی میں کیوں آؤں اے بادشاہ، میری تو اپنی شادی ہوئی ہے، میں تیرے بیٹے کی تعلیم کیوں لوں، میں تو فقیہ فریسی ہوں، میں تو خود تعلیم یافتہ ہوں آلریڈی۔ اس نے کہا میری تو آلریڈی شادی ہو چکی ہے، میں اپنے شادی کے فنکشن میں شریک ہوں، تو اس لیے میں تیرے بیٹے کی شادی میں نہیں آ سکتا، تو اپنے بیٹے کی شادی کر، اور میں اس کی تعلیم پر عمل میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں آلریڈی ٹرینڈ ہوں، میں آلریڈی شادی شدہ ہوں، اور میں اپنی شادی کے فنکشنوں میں مصروف ہوں، میں اپنی تعلیم دینے میں مصروف ہوں، میرے پاس توریت کا بہت سا مواد ہے جو میں شیئر کرتا ہوں، اس لیے میں تیرے بیٹے کی شادی میں ضیافت میں نہیں آنا چاہتا۔ اور پھر جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، کیا وہ خوش ہوگا؟ نہیں، وہ خوش نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرے گا، وہ غضبناک ہوگا۔ اور ہمیں 8ویں آیت میں ملتا ہے، تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ خداوند نے کہا کہ جو پیدائش 3:15 میں نے بیان کر دیا، جو میں نے یسایہ پہ بیان کر دیا، جو موسیٰ پہ میں نے بیان کر دیا، جو اپنے نبیوں پیغمبروں پہ بار بار میں صدے دیتا رہا ہوں، اور اپنے بیٹے کی پیدائش کا، اور بیٹا پیدا بھی ہو گیا ہے، اس کی پیشن گوئیاں مکمل بھی ہو گئی ہیں، آج وہ اس قابل ہے کہ اس کی شادی ہے، اور وہ شادی کے اندر دولہا موجود ہے، اپنی دلہن کو تیار جو ہو چکی اس کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ لیکن جن کو تو میں تیار کرتا رہا ہوں، جن کو میسج دیتا رہا ہوں، جو میری لسٹ کے اندر ہیں، وہ لوگ اس میں آنا نہیں چاہتے، اب کیا کریں؟ جیسے کبھی کبھی ہمارے اوپر ایسی کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑا پروگرام بنا لیتے ہیں اور وہاں پر لوگ کم آتے تو ہمیں مشکل ہوتی ہے کہ what should we do، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ خاص مہمان ہماری شادی کے اندر نہیں شامل ہوئے تو ان کو رہنے دو، وہ ہمارے پروگرام میں نہیں آئے تو آج سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ویل بیفور ٹائم ویڈنگ بینکوٹ شادی ہال میں پروگرام ارینج کرنے سے پہلے ان لوگوں کو انویٹیشن دے دیا، لیکن اس کے باوجود یہ میرے بیٹے کی شادی میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے ان کو کٹ آف کر دیا جائے اور ان کی جگہ اوروں کو بلائیں۔ یہ جو کھانا، جو ضیافت، موٹے موٹے بیل بکرے میں نے ذبح کیے ہیں، یہ میں اوروں کو دے دیتا ہوں تاکہ اس شادی کی ضیافت میں اور لوگ شامل ہوں جو آسمان کی بادشاہی ہے۔ خداوند نے 21ویں باب کی 43ویں آیت میں خوبصورت یسوع ناصری نے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لا دے دی جائے گی۔ خداوند نے کہا جو اس کا پھل لائے گی اس کو دے دی جائے گی اور تم سے لے لی جائے گی، اور شادی کی ضیافت خداوند نے ان کے اوپر عیاں کر دی۔ اور اس نے کیا کہا؟ پس 9ویں آیت میں، پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ۔ ویسے ہی جیسے وہ کنانی عورت شادی کے اندر آنا چاہتی ہے، کھانا کھانا چاہتی ہے، ضیافت کا حصہ بننا چاہتی ہے، اس نے کہا کہ میں اندر آ جاؤں، ضیافت کے اندر اگر ٹکڑے بھی گریں گے تو ہم وہ بھی کھا لیں گے، کیونکہ میز کے اوپر سے جو ٹکڑے گرتے ہیں میں وہ بھی کھا لوں گی۔ کتنا خداوند یسوع ناصری نے
اس کے لیے سخت لفظ استعمال کیا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی. اس عورت نے اپنے آپ کو کتا بنا لیا اور اس نے کہا جو میز سے خوراک گرے گی ہم وہیں سے کھا لیں گے. لیکن قوم بنی اسرائیل نے وہ ضیافت کو پسند نہیں کیا اور خداوند نے بارہا کہا کہ میں کھوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں تمہارے لیے نہیں. لیکن پریکٹیکلی بھی جو خداوند نے تمثیل بتائی ہے وہ آج اس کے اندر صدا آیا میرے لیے آپ کے لیے کہ غیر قوموں کو بلا لو جتنے باہر مانگنے والے ہیں دھتکارے ہوئے ہیں خدا کی بادشاہی سے اس کے بیٹے کی شادی کی ضیافت سے اس کی خوشخبری سے دور ہے سب کو اکٹھا کر لاؤ تاکہ جو ضیافت میں نے تیار کی ہوئی اپنے بیٹے کے لیے اس کے اندر شامل ہو جاؤ. 9ویں آیت میں لکھا پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملے شادی میں بلا لاؤ. اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو نے ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے. وہ ہانک کر وہ جیسے شادی کا جو ٹینٹ تھا حال تھا باہر نکلا. بادشاہ کا نوکر اس کے سرونٹ آف گاڈز انہوں نے جا کر پکڑ کے سب کو کٹھے کر کے لے آئے. لوگ بھاگ کر جلدی جلدی اس ضیافت کے اندر آئے کیونکہ وہ تو پہلے چاہتے تھے کہ ہم شادی کی ضیافت میں آ جائیں. اور جیسا بھی ہوا وہ اس کے اندر آگے اچھے اور برے لوگ سارے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی. یو لیٹ سی اس کا مطلب پہلے وہ تھوڑے لوگ تھے قوم بنی اسرائیل تھوڑی تھی کم لوگ تھے تتر بتر ہو چکے تھے اور خداوند ان تک اپنا پیغام لے کے آیا. اور خداوند نے اپنے وعدے کے مطابق جو خدا باپ نے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو انویٹیشن دے دیا تھا کہ میرے بیٹے کی جب آمد ہوگی اور جب وہ آئے گا تو تیری قوم کو وہ تعلیم دے گا اور اس کی شادی ہوگی اس کی ضیافت ہوگی وہ تعلیم دے گا منادی کرے گا اور تیری قوم اس کی پہروائی کرے گی اور اس فنکشن میں وہ شامل ہوں گے. لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ گلیوں کوچوں سے موڑوں سے جتنے اچھے برے لوگ تمہیں ملتے ہیں سب لے. اور لکھا ہے کہ مہمانوں سے وہ محفل بھر گئی کیونکہ پھر کم نہیں بلکہ پھر جتھے کے جتھے اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے اور مہمانوں سے وہ محفل بھر گئی. 11ویں آیت پہ لکھا جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں رہا تھا. یو سی یقیناً ان لوگوں کو پیغام دیا گیا کہ اپنی پرانی بناوٹ کو اتار دو. پرانی جو تمہارے اندر تعلیم بھری ہوئی ہے جو فقیہ و فریسیوں نے عام خدا کی تعلیم سے ہٹ کر تمہیں دی ہوئی وہ اپنے اوپر سے پرانی بناوٹ لباس کو اتار کے پھینک دو اور شادی کے اندر آئے ہو نیا لباس لے لو جو بادشاہ نے یقیناً ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہوگا جو اس کے بیٹے کی شادی کی ضیافت کے اندر آنے والے تھے. تو خدا باپ نے کہا کہ ان کو بھی لباس دو. انہوں نے لباس پہنے اور وہ خدا کی بادشاہی کے لیے اچھے برے گندے میلے کچیلے سارے لوگ تیار ہو گئے. اور لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ راؤنڈ پر نکلا جیسے کسی کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ راؤنڈ پہ نکلتا ٹیبل پر جا کر پوچھتا ہے آر یو اوکے آر یو فائن ویلکم. ان کو اپنے بیٹے کی شادی میں بلاتا ہے. یقیناً یہ بادشاہ بھی ایسے ہی ضیافت کے بیچ میں پھر رہا ہے اور ان کو ویلکم کہہ رہا ہے کہ تم میرے بیٹے کی شادی میں آئے ہو. اور لکھا ہوا کہ ایک شخص پر اس کی نگاہ پڑی اور دیکھا کہ وہ پرانے لباس کے اندر ایسے ہی اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا. خدا باپ نے اس کو پکڑ لیا کہ تیرا وہی لباس ہے تیرا وہی حلیہ ہے تو نے میرے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں آیا ہے اور پرانا لباس اوپر سے نہیں اتارا. خداوند کو پرانا لباس پسند نہیں آتا اور خداوند نے کہا کہ تو نے بغیر پہنے کیوں کر آ گیا. لیکن اس کا منہ بند ہو گیا
اور خداوند کو وہ بات یاد آتی ہے پیدائش کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 7ویں آیت اور 21ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو خدا کو پرانا لباس قطعی طور پر پسند نہیں ہے، وہ پسند نہیں کرتا۔ اس وقت بھی اس نے پیدائش کی کتاب 3:15 میں جب اپنے بیٹے کا پیغام دیا ہے، اس سے پہلے اس نے ان کا وہ لباس اتار دیا، اما ہوا اور باب آدم کا۔ ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور 7ویں اور 21ویں آیت کے بیچ میں ملتا ہے کہ خداوند کو پرانا لباس پسند نہیں ہے۔ خداوند خود اپنے جانوروں کو ذبح کر کے ضیافت تیار کرتا ہے، اپنے جانوروں کو ذبح کر کے لباس تیار کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی میں آؤ تو نیا لباس پہن لو، خون خریدے ہو، تمہارا جو لباس ہے، تمہارے جو جامے ہیں، اس کے خون میں تم اپنے آپ کو ڈپ کر لو، دھلے ہوئے ہوں، سفید جامے تمہارے ہوں، ان کے اوپر کوئی میل کچیل نہ ہو، تمہارے ہاتھوں سے تیار کیے ہوئے نہ ہو، کسی اور کی تعلیم نہ ہو بلکہ میری تعلیم ہو۔ جیسے خدا باپ نے اما ہوا اور باب آدم نے جب گناہ کیا اور وہ ننگے تھے اور انہوں نے اپنے لیے لباس تیار کیے۔ ہم پیدائش کی کتاب 3 باب کی 7ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو کیا کہا، لکھا ہوا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی۔ کب؟ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں تیار کی۔ یہ لونگیاں پہن کر پھر رہے تھے، اور جب بادشاہ نے ان کو پکارا اور وہ ڈر گئے اور بادشاہ کو بتا دیا کہ ہم ننگے ہیں، لیکن بادشاہ کو ابلیس کا وہ لباس، وہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ قربان کر کے جانوروں کو ان کے لیے لباس تیار کرتا ہے۔ اور 21ویں آیت میں بڑا خوبصورت بیان کیا گیا ہے، پیدائش 3 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنا دیے۔ خدا خود لباس تیار کرتا ہے۔ آج اس بادشاہ کو وہی بات یاد آ گئی کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی ضیافت کے لیے لباس تیار کیا ہوا، یہ کیوں کر یہ شخص وہی پرانا لباس پہن کر اس ضیافت کے اندر آ گیا۔ اس کو غصہ اس شخص کے اوپر آ گیا۔ ایسے ہی اگر ہمارا پرانا لباس بناوٹ وہی ہوگی اور ہم ضیافت میں بھی پھریں گے تو خدا ہمیں اٹھا کر اس بادشاہی میں سے باہر نکال دے گا، اس شادی کی ضیافت سے باہر نکال دے گا۔ ایسے ہی جیسے اس بادشاہ نے اس سے کہا اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ بادشاہ ہم سے سوال کرے گا کہ تو کیوں بغیر میرے بیٹے کی تعلیم اس بادشاہی میں آ رہا ہے؟ تو نے شخصی طور پر اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنے آپ کو اس کے زندہ خون میں ڈپ کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنی زبان سے اس کے قربانی کا اقرار کیوں نہیں کیا؟ اس وقت خدا باپ نے آدم کو اور ہوا کو لباس دیا تھا جانور ذبح کر کر، لیکن آج خداوند اس شادی میں ضیافت تیار کر، اس میں جو بیل موٹے موٹے تیار ہوئے ہیں، ایکچولی اس کا بیٹا جو وہ قربان ہو گیا ہے، اور اس کا جو بلڈ ہے وہ ہمارا لباس ہے، اس کا بدن جو ہے وہ ہماری روٹی ہے، اس کا جو خون ہے وہ ہمارے لیے وہ مے کا پیالہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ تو بغیر تیاری کے اس دعوت میں پھر رہا ہے اور اس کا منہ کیا ہے؟ بند ہے۔ کیا ایسا نہ ہو کہ جب بیٹے کی شادی کی ضیافت ہو اور وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے دوبارہ واپس آئیں اور ہم تیار نہ ہوں، آواز آئے کہ سب کو اکٹھے کر لو، اور لکھا ہوا کہ اس وقت ساری قومیں اس کے سامنے اکٹھی ہوں گی اور وہ بھیڑوں اور بکریوں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا۔ ایسے ہی جیسے اس بادشاہ نے نظر کیے تو اس کو وہ شخص پرانے لباس کے اندر نظر آیا، اور خدا باپ کو ابلیس
باغ عدن والا یاد آ گیا کہ یہ پرانا لباس لے کر شخص ویسے پھرتا ہے، اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو اندھیر کوٹھڑی جو ہے جہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور اس کو وہاں پر ڈال دو۔ قصور کیا تھا کہ اس نے خداوند یسوع ناصری کی ضیافت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تھا۔ وہ پرانا لباس، پرانی اپنی جو شخصیت تھی، اس کی جو عادتیں تھی، انہی کو لے کے اس ضیافت کے اندر پھر رہا تھا، اور خدا باپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ عدالت کے وقت خدا باپ ایسا ہی کرے گا کہ میں نے پہلے تجھے صدا دے دیا تھا، انویٹیشن بھیج دیا تھا، بار بار انویٹیشن بھیجنے کے باوجود وہ لوگ نہیں آئے، اور خداوند نے مجھے اور آپ کو کال کیا۔ لیکن اگر ہماری وہی پرانی انسانیت ہی رہے گی تو خداوند اس کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ٹائم دیتا ہے، لباس دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے ہمیں تیاری کے لیے، لیکن اگر ہم اس کے باوجود تیاری نہیں کرتے تو وہ پھر ہمیں ضیافت سے پکڑ کر اپنے نوکروں کو کہتا ہے، خادموں کو کہتا ہے، فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو اٹھا کر وہاں پھینک دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس جگہ پہ پھینکو جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ آخری آیت میں خداوند یسوع ناصری نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو انویٹیشن دیا گیا تھا، بار بار ان کے کانوں تک بیٹے کی آمد کے بارے بتایا گیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس بادشاہ کے بیٹے کو، اس پاکستان کے مالک کو جس نے ان لوگوں کو ٹھیکے پہ دیا تھا، ان کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کو مار دیں، ختم کر دیں، اور سارا جو پاکستان ہے، پوری جو بادشاہی اپنے قبضے میں لے لیں۔ خداوند نے 14ویں آیت میں کہا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ این ایسے ہی جب خداوند بلاتا ہے، ہم عام زندگی میں دیکھیں تو شادی کے اندر بہت سے لوگ کئی ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے قابل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر پھرتے ہیں، اور خداوند نے کہا کہ پہلے بھی بڑے بلائے تھے اور اس کے بعد میں بھی بڑے بلائے، لیکن ان کے اندر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ شادی کے اندر لوگ ضیافت کے اندر زیادہ پھر رہے ہیں، لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ کیا ایسے ایمان والے ہیں جو غیر اقوام اس کنانی عورت کی طرح، جسے خداوند نے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، جس سیٹ پر تو بیٹھنا چاہتی میں تجھے وہیں بٹھاؤں گا، جس مقام پر تو کھڑی ہونا چاہتی ہے میں تجھے وہیں پہ کھڑا کرنا چاہوں گا، ضیافت کے اندر جو تو کھانا چاہتی ہے میں تجھے وہیں کھلاؤں گا۔ اور دوسری طرف اس شخص کو خدا نے کہا کہ اس نے لباس نہیں پہنا، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، یہ فلی مینٹلی پرپیئر ہو کر نہیں آیا، اس کو اٹھا کر وہاں پھینکو۔ اسی لیے خداوند نے کہا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ وی ہیو ٹو تھنک آر سیلف کہ ہم کیا برگزیدہ میں شامل ہیں، جو تھوڑے ہیں، یا جو بہت زیادہ بلائے ہوئے، جو زیادہ بڑی بھیڑ ہے، جو اچھے اور بروں کی سب اکٹھی تھی اور ان میں سے برگزیدہ سائڈ پہ ہوئے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس برے کی شادی میں اگر شامل ہونا ہے تو ہم نے اپنے جاموں کو، اپنے لباس کو یسوع ناصری کے خون میں دھو لینا ہے، تاکہ وہ بادشاہ پھر نہ کہے کہ دور ہو جاؤ اور ان کو وہاں پر پھینک دو جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہو۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، دعوت ہمیں مل چکی ہے، اور ہم خدا کی بادشاہی کے اندر ہمیں بلاہٹ ہے، اور شادی خداوند یسوع ناصری کی ہے، جو دونوں تمثیل میں بہت خوبصورت طریقے سے بتائی گئی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، فیصلہ سب ہے۔
बुलावा सबको मिला है, पहले कौम बनी इसराइल को और उसके बाद दुनिया के तमाम लोगों को ये दावतनामा दिया गया है कि आओ मेरे बेटे की शादी में लिबास पुराना पहनना है या नया लिबास पहनना है, इट्स अप टू यू। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से बाप तेरे सामने आता हूँ कि तू खुदावंद मेरे साथ साथ रहा, और जितने लोग मेरे साथ थे खुदावंद लाइव देख रहे थे उन सबको भी खुदावंद तू बरकत दे, और इसके बाद भी जो आते हैं, जो देखते हैं और इस मैसेज को लाइक करते हैं खुदावंद, शेयर करते हैं, उनको भी बरकत दे। और क्योंकि खुदावंद देखना और सुनना खुदावंद ये दोनों ही चीज़ें खुदावंद तू पसंद करता है। खुदावंद सुनने से ईमान पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत और बाइस मसरत हो। मुल्क पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैं तेरे ज़ख्मी हाथों में देता हूँ। हमें इस वबा से और मुश्किल घड़ी से बचा के रख, खुराक अनाज की कमी ना हो। तेरा रोटी है जो ज़िंदगी का पानी है, हम उसे अपनी ज़िंदगियों में लेके आते हैं ताकि खुदावंद अपने आप को तैयार करे उस ज़ियाफ़त के लिए। हम सब के साथ हो, मेरे ख़ानदान के साथ हो। आज भी तो साथ है, कल भी तो साथ होगा, बल्कि अब तक तो हमारे साथ होगा, कल भी इसी तरह हम आएँ और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपने खुदावंद की जो ज़ियाफ़त है, जो यीशु नासरी की शादी है, जो उसकी खुराक है, ज़िंदा कलाम है, आपने उसका मज़ा लिया, उसे चखा, यकीनन आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। और कल फिर हम खुदावंद की एक और तमसील को लेकर आएंगे और उसमें हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पे 10 बजे 10 AM। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।